معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ جوں جوں موسم گرما کی چھٹیاں قریب آ رہی تھیں، ان تینوں دوستوں کا جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس مرتبہ ان کا مری جانے کا منصوبہ تھا۔ یہ تینوں دوست احتشام، قدیر خان اور اسحاق ہر مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں میں سرد علاقوں میں گھومنے پھرنے جاتے تھے۔ تینوں بہت گہرے دوست اور ایک ہی محلے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے والدین کی بھی آپس میں خوب بنتی تھی اور تینوں ہی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے انہیں ہر مرتبہ سرد علاقوں میں گھومنے پھرنے کی اجازت مل جاتی تھی۔ تینوں دوست سفر کی تیاریوں میں مگن تھے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تیاریاں کر رہے تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن کا ان تینوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ ماں باپ کی دعائیں لیتے ہوئے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ تینوں ایک پرائیویٹ گاڑی میں محو سفر تھے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے بےتاب تھے۔ 5 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد وہ مری جیسے پرفضا مقام پر پہنچ گئے۔ ان تینوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی جب گاڑی نے انہیں دوپہر کے وقت ان کی منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ وہ تینوں رات گئے تک گھومتے رہے، انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور ہر طرف رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ گھومتے گھومتے بہت دور تک چلے گئے تھے۔ اس غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب وہ کافی دور تک نکل گئے، جہاں دور دور تک کسی ہوٹل کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ وہ تینوں بہت پریشان ہوئے کیونکہ رات گزارنے کے لیے انہیں کسی محفوظ مقام کی ضرورت تھی اور یہاں دور دور تک کسی محفوظ مقام کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ وہ تینوں اسی پریشانی میں تھے کہ انہیں دور برقی قمقموں کی جھلک نظر آئی۔ وہ تینوں بہت خوش ہوئے اور اپنے مایوس اور لڑکھڑاتے قدموں کی رفتار کو تیز کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس مقام تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں ایک ہوٹل کا سائن بورڈ نظر آیا۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ان کے لڑکھڑاتے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی اور وہ چلتے چلتے اس ہوٹل کے صدر دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل کے قریب پہنچنے پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ جو ہوٹل بظاہر دیکھنے میں پر رونق نظر آتا تھا وہ پر رونق نہ تھا، بلکہ ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی وحشت برس رہی تھی۔ بالآخر وہ تینوں صدر دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ ہوٹل کے اندر بھی اچھی خاصی وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ تینوں اندر ہی اندر گھبرائے ہوئے تھے۔ ہوٹل ویران اور سنسان تھا، اور مزید برآں یہ کہ ہوٹل میں ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر ایک چیز سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ تینوں بدروحوں کے دیس میں آ گئے ہوں، جہاں وحشت کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو۔ بالآخر ان تینوں نے اپنے خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے قدم استقبالیہ کاؤنٹر کی جانب بڑھا دیے۔ استقبالیہ پر کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ احتشام نے چند منٹ انتظار کرنے کے بعد استقبالیہ کاؤنٹر کو اپنے ہاتھ سے بجانا شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد بغلی دروازے سے ایک شخص برآمد ہوا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد سیکنڈ فلور پر انہیں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ ایک ملازم کے ہمراہ وہ دوسرے فلور پر کمرہ نمبر 5 میں پہنچ گئے۔ کمرے میں اٹیچ باتھ روم، غرض یہ کہ کمرے میں ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود تھا۔ وہ تینوں باری باری گرما گرم پانی سے نہانے کے بعد مکمل طور پر فریش ہو چکے تھے۔ گرما گرم کھانا تناول فرمانے کے بعد وہ تینوں آپس میں محوی گفتگو ہو گئے۔ یار، مجھے تو یہ ہوٹل کم اور بھوت بنگلہ زیادہ لگتا ہے، احتشام نے گفتگو میں پہل کرتے ہوئے کہا۔ تم تو ہر چیز کو ہی آثار قدیمہ سے ملانے کی کوشش کرتے رہتے ہو، اسحاق نے جل بھن کر کہا۔ احتشام نے قدیر کو گہری سوچ میں گم دیکھا تو اسے مزاح سوجی۔ اس نے کہا، اتنا مت سوچا کر ورنہ سر کے بال خزاں رسیدہ پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے۔ قدیر جو ابھی تک ان کی بکواس سنے جا رہا تھا کسی گہری سوچ میں گم تھا، پر احتشام نے فقرہ کسا۔ یار، اس کو سوچنے دو، یہ قائد اعظم کی طرح نیا ملک بنانے کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسحاق نے طنز کیا اور وہ تینوں قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ ہمیشہ سوچ کر کام کرنے والے ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں، نہ کہ تم جیسے جاہل۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ عالم کا ایک دن جاہل کے ساتھ ساری زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ قدیر جو ابھی تک ان کی بکواس سنے جا رہا تھا تنزن کہنے لگا، ان کی سنیے جن کی کوئی نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں نا، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ان صاحب کی مثال بھی اسی طرح کی ہے۔
اسحاق نے بھی فطرتاً قدیر کی بات میں کہا۔ خیر اسی طرح کافی دیر تک وہ آپس میں محو گفتگو رہے اور ایک دوسرے پر تانے بازی کرتے رہے۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے بھائی، احتشام جو کافی دیر سے ان کی گفتگو سن رہا تھا اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ تم تو ہو ہی فراڈ، جب دیکھتے ہو کہ بازی پلٹ رہی ہے تو تمہیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، قدیر نے احتشام پر فقرہ کستے ہوئے کہا جو اسحاق پر سبقت لیے جا رہا تھا۔ یار نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، اسحاق نے بھی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ بالآخر وہ تینوں سونے کے لیے چل دیے اور اپنے اپنے بستروں میں لحاف اوڑھ کر سوتے بنے۔ چند منٹ بعد کمرے میں ان تینوں کے خراٹے گونج رہے تھے اور وہ تینوں دنیا و مافیہ سے بے خبر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ چند منٹ پہلے ڈائننگ ٹیبل کے گرد جہاں وہ تینوں خوش گپیوں میں مصروف تھے، اب وہاں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ان تینوں کی جانب کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی چمک تھی، لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ان تینوں کو سوئے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک اسحاق کی آنکھ کھل گئی۔ اسحاق کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ ان تینوں کے گرد مٹگشت کر رہا ہو، لیکن غور سے دیکھنے پر بھی اسے کچھ نظر نہ آیا تو اس نے اپنا وہم سمجھا اور اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اٹھا اور اپنے قدم رفع حاجت کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا دیے۔ باتھ روم سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ سونے کی غرض سے اپنے بستر کی جانب بڑھا۔ بستر کے قریب پہنچ کر وہ سونے ہی والا تھا کہ ایکا ایکی دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ اسحاق منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگا، مگر باہر دور دور تک اندھیرے کا راج تھا۔ ہوٹل گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، پورے ہوٹل کی بتیاں گل کر دی گئی تھیں۔ اسحاق نے اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیا لیکن ایسا کوئی شخص نظر نہ آیا جس نے دروازے پر دستک دی ہو۔ اسحاق دوبارہ دروازہ بند کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے لگا جیسے کوئی دھیمی چال چلتا ان کے کمرے کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے اپنا ارادہ ترک کیا۔ اس کے ذہن میں مختلف اقسام کے وسوسے جنم لینے لگے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ اچانک اسے دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں تجسس نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچپن سے ہی ایڈونچر پسند تھا اور ہر چیز کا بغور جائزہ لیتا تھا۔ اس نے اپنے پلٹتے قدم واپس لیے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد اس نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے تک آ پہنچا اور دروازے کے ساتھ اپنے کان لگا دیے۔ آواز کسی عورت کی تھی جو دبی دبی آواز میں سسکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی۔ اسحاق نے اپنے خوف کو بالائے طاق رکھ کر جھٹ سے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، رونے اور سسکنے کی آوازیں اچانک بند ہو گئیں۔ اسحاق کے دل میں ایک بار پھر خوف نے تسلسل جمانا شروع کر دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اس کے دل میں تجسس نے گھر کرنا شروع کر دیا۔ تجسس کی بنا پر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر روشن کر لیا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی کمرے کے اندھیرے پن کو دور کرنے میں ناکافی تھی، لیکن وہ اس کم روشنی میں ہی کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ وہ کمرے میں چہار سو جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے اس کا سیل فون چھوٹ کر کمرے کے فرش سے ٹکرا کر آف ہو گیا۔ ایک سایہ اس کی سمت بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ چیخ کر گرا اور دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور احتشام کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ دروازہ کھولنے کی غرض سے اٹھا اور منہ ہی منہ میں جانے کیا بڑبڑاتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا، مگر دروازے کے باہر کوئی نہ تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کا سراغ لگا سکے، مگر دور دور تک کوئی نہ تھا۔ ہوٹل مکمل طور پر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف گہرے اندھیرے کا راج تھا۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر واپس پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا، لیکن ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے نام سے پکارا ہو۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اسے دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا
اور سر کو جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت تیزی سے اس کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہ تھا۔ وہ اس بات پر ابھی غور کر ہی رہا تھا کہ اسے پائل کی جھنکار سنائی دی۔ پائل کی جھنکار ایسی تھی جیسے کوئی عورت پاؤں میں پائل پہنے دھیمے دھیمے رقص کر رہی ہو، اور آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ چند ثانیے پائل کی جھنکار پر غور کرتا رہا اور پھر اپنے قدم اس کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو دروازہ چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ اندر مکمل طور پر اندھیرا تھا اور ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ احتشام نے تجسس کے مارے اپنی پتلون کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی لائٹ روشن کی اور ارد گرد جھانکنے لگا، مگر بے سود۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسے سناٹے میں ایک آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گھوم کر پیچھے دیکھا تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ احتشام اندر تک ہل کر رہ گیا۔ احتشام اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنے لمبے اور نوکیلے دانت اس کی شہرگ میں پیوست کر دیے اور اس کے گرما گرم خون سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس بلا نے اس کے جسم سے خون کی ایک ایک بوند چوس لی۔ تازہ گرما گرم خون پینے کے بعد اس میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور پھر اس نے وحشیانہ طریقے سے اس کو بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی، اس کا سارا گوشت نوچ کھایا اور بالآخر اس کا بغیر گوشت پوست کے ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ لیکن اس کی وحشیانہ بھوک و پیاس ابھی تک نہ بجھی تھی اور وہ ایک نئے شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ قدیر کمرے میں مزے سے سو رہا تھا کہ ایکا-ایکی اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، لیکن اس کی آنکھ کیوں کھلی اس کی وجہ قدیر کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ تاریکی ہر سو مسلط تھی۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس کو پانی سے بھرا اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ پانی پینے کے بعد وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بستر پر دراز ہو کر آنکھیں موند لیں اور سونے کی ناکام کوشش میں لگ گیا۔ وہ بستر پر آنکھیں موندے لیٹا تھا کہ اچانک اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی اور کسی عورت کی تھی۔ قدیر کے دل میں ہمدردی کا جذبہ جاگا اور وہ پریشان ہو گیا کہ رات کے اس پہر کس بد نصیب کی چیخ تھی۔ وہ ہمدردی کے جذبے سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد ایک عورت کمرے میں بیٹھی اس کو باہر نکلتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس بدصورت عورت کی ہنسی بہت پر اسرار تھی اور وہ آنے والے لمحات کا تصور کر کے خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ قدیر کمرے سے نکل کر باہر راہداری میں آ گیا، پھر ادھر ادھر جھانکنے لگا اور آواز کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے کمرے سے باہر آتے ہی آواز بھی بند ہو گئی۔ ہر طرف مکمل سناٹے کا راج تھا۔ رات اپنے پر پھیلائے خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ رات اپنی سیاہی میں کل کائنات کو اپنے اندر سمو لے گی۔ ایسی خاموشی میں کہیں دور سے جھینگروں کی آواز اس خاموشی کو کم کرنے میں اپنی ناکام کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلنے کے بعد ریلنگ کے قریب کھڑا ہو گیا اور آواز کی سمت کا تعین کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی انجانی قوت اس کے قریب کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی ہو۔ اس نے بہت غور کیا مگر اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور کمرے میں جانے کی غرض سے جیسے ہی گھوما، اپنے پیچھے کھڑے انجانے وجود کو دیکھ کر اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ جب قدیر کو ہوش آیا تو خود کو ایک تاریک کمرے میں بند پایا۔ اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا اور اس تاریکی میں دو روشن آنکھیں قدیر کو مسلسل گھورے جا رہی تھیں۔ قدیر ان آنکھوں کی تاب نہ لا کر کس مسا کر ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ آیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی اچانک کمرہ آنکھوں کی بینائی کو اچک لے جانے والی روشنی سے منور ہوتا چلا گیا۔ کمرے میں اچانک اس قدر روشنی ہو جانے سے قدیر نے چند لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بھینچ لیا اور جب آنکھیں کھولی
تو خود کو اس انجانے کمرے میں دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کمرے میں ارد گرد جھانکنے لگا۔ جیسے ہی وہ پیچھے گھوما، اپنے سامنے اس قدر خوفناک وجود کو دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب گھسٹتا چلا گیا۔ اسی طرح گھسٹتے گھسٹتے وہ دیوار سے جا لگا اور وہ خوفناک وجود بھی اسی کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ بلا اس کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ وہ بلا قدیر کے اس قدر قریب پہنچ چکی تھی کہ قدیر اس کے سانسوں کی گرمائش کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس خوفناک بلا کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر قدیر کے خون نے جوش مارا اور وہ اس بلا سے نمٹنے کے لیے خود کو مکمل طور پر مقابلے کے لیے تیار کرنے لگا۔ چند لمحوں کی ذہنی کشمکش کے بعد وہ ذہنی طور پر مقابلے کے لیے اس قدر تیار ہو چکا تھا کہ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنے آپ کو اس بلا کے مقابلے پہ اتر جانے کے لیے تیار کر لیا، اور پھر بجلی کی تیزی سے اپنا داہنے ہاتھ کا مکہ نہایت برق رفتاری سے اس بلا کے پیٹ میں جڑ دیا۔ وہ بلا اس غیر متوقع حملے سے خود کو نہ بچا پائی اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھ لیا اور اپنی بکھری سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بار پھر قدیر کی جانب بڑھنے لگی اور اب وہ اس کی جانب سے مکمل طور پر ہوشیار تھی اور محتاط انداز میں اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے برق رفتاری سے قدیر کو دبوچ لیا اور اس کی شہرک کو تلاش کرنے کے بعد اس کی شہرک پر اپنے لمبے لمبے دانت گاڑنے ہی والی تھی کہ مان اس کا ہاتھ قدیر کی گردن میں پڑے تعویذ سے ٹکرا گیا۔ تعویذ کے ٹکراتے ہی وہ اچھل کر کافی دور جا گری۔ اس کے زمین سے ٹکراتے ہی زمین زلزلے کی مانند ہلنے لگی اور پھر چند لمحات بعد ساکت و جامد ہو گئی۔ زمینی زلزلہ رکتے ہی وہ بلا نہایت خوفناک انداز میں اٹھی اور قدیر کی جانب ایک بار پھر دوڑ لگا دی۔ قدیر کے قریب پہنچ کر اس بلا نے ایک لمبی جست لگائی اور قدیر کو دبوچتے ہوئے کافی دور گھسیٹ کر دور لے گئی۔ قدیر اس کے اچانک حملے سے گھبرا گیا اور اس کا سانس دھوکنے کی مانند چلنے لگا۔ چند سیکنڈ تک وہ خود کو ایک بار پھر مقابلے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ وہ خوفناک بلا اور قدیر آپس میں گتھم گتھا تھے کہ قدیر نے اچانک موقع پا کر اس بلا کے پیٹ پر مضبوطی سے اپنی ٹانگیں جما کر پوری زور سے بلا کو خود سے پرے دھکیل دیا اور خود کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک جانب دوڑنے لگا کہ اچانک کسی چیز سے ٹھوکر کھانے سے دھڑام کی آواز پیدا کرتا ہوا نیچے گرا اور قلہ بازیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا۔ جیسے ہی دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگا تو خود کے سامنے اس بلا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بلا نے قدیر کو دیکھتے ہی قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ تو مجھے جل دے کر کہاں بھاگو گے مہاراج؟ قدیر ایک بار پھر اس بلا کو اپنے سامنے دیکھ کر دوسری طرف کو دوڑنے لگا۔ وہ اس بلا کی قہقہی سن کر گھبرا گیا اور ایک بار پھر اوندھے منہ گرا۔ اس بار وہ گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی دفعتاً اس کے کانوں میں بھاری اور رعبدار آواز گونجی۔ بالک، اس طرح مصیبتوں سے گھبرا کر بھاگنے سے مشکلات ٹل نہیں جاتی۔ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تمہارے گلے میں جو برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ پڑا ہے، اسے اتار کر اس بلا کی گردن میں ڈال دے، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ پھر اچانک آواز آنا بند ہو گئی۔ قدیر کے دماغ میں اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ مشکلات سے گھبرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قدیر نے جلدی سے اپنی گردن میں پڑا ہوا اس برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ گردن سے نکال کر بلا کی جانب دوڑ لگا دی۔ بلا اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ قدیر بھاگتا ہوا اس بلا کے قریب گیا۔ بلا اس کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر سرشار ہو گئی اور اس کی شہرک پر اپنے دانت گاڑنے کے لیے اپنا منہ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ وہ اپنے لمبے دانت اس کی شہرک میں گاڑنے ہی والی تھی کہ قدیر نے جلدی سے مٹھی میں دبا تعویذ بلا کی گردن میں ڈال دیا۔ تعویذ گردن میں ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ بلا ایسے اچھلی جیسے بے خبری میں ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ تعویذ اس کی گردن میں جا کر اس کے جسم سے چمٹ گیا اور اس کی چیخو پکار سے در و دیوار تک ہلتے محسوس ہوئے۔ وہ بلا چند سیکنڈ میں راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ اس بلا کے راکھ ہوتے ہی ہوٹل کے در و دیوار بھی ہلنے لگے۔ دفعتاً ایک بار پھر قدیر کے کانوں میں وہی آواز گونجی، اے بالک، بھاگ اس ہوٹل سے، یہ ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ قدیر وہ آواز سنتے ہی باہر کی جانب بھاگنے لگا۔ چند سیکنڈ کے عرصے میں وہ ہوٹل کی چار دیواری سے باہر تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ہوٹل زمین بوس ہو گیا اور چند لمحات بعد اس کا سارا ملبہ بھی غائب ہو گیا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سناٹے نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔
اچانک قدیر کو اپنے ساتھیوں کا خیال آیا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر وہ آواز گونجی، بالک، تیرے دوست اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، ان کے غم میں افسردہ نہ ہو اور جلد از جلد گھر جا، تیری ماں تیری راہ تک رہی ہے، جا گھر جا اور اپنے دوستوں کو بھول جا، وہ اب کبھی واپس نہ آ سکیں گے۔ پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ آواز کے بند ہوتے ہی قدیر دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا غم ہلکا ہو گیا تو اس نے اپنے قدموں کو ایک جانب ڈال دیا۔ یہ بات رہ رہ کر اس کے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب انہوں نے اس ہوٹل میں قیام کیا تھا تو 3 تھے اور اب صرف ایک بچا تھا۔ اسے اپنے دوستوں کی موت کا بہت زیادہ غم تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔